ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبنبيه ونجيبه وحبيبه وحافظ سره ومبلغ رسالته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين قال الله تبارك وتعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بلند الصلوات صلی اللہ علیہ. مومنین کرام، سالانہ مجلس عزائے فاطمیہ سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور یہ مجلس یقیناً زندہ لوگوں کو بھی زندگی عطا کرتی ہے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کو یقیناً بلند کرتی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو اس مجلس عزا میں سید آغا حسین رضوی اور سید اشتیاق حسین جعفری مرحوم کہ جتنے بھی مرحوم ہیں ان کے لیے آپ تمام حضرات سے میں درخواست کروں گا ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بجاه محمد وآل الأطهار. سید آغا حسین رضوی اور والدہ سید نوید جعفری کی صحت اور درازی زندگی کے لیے بارگاہ خداوندی میں ہم دست و دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سید آغا حسین رضوی کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرمائے اور ان کو طول عمر عنایت فرمائے، اور والدہ سید نوید عباس جعفری کو صحت والی طویل زندگی عطا فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات.
صلی اللہ محمد ماشاء اللہ مومنین اکرام کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں، اور یہ سالانہ مجلس ہے، اور اس میں جو وقت دیا گیا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں مجلس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کچھ چند گزارشات قرآن اور سنت معتبرہ سے۔ تو آپ کی توجہات کا آپ کو کہنا یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ اگر کوئی مجلس سنانے والا ہو تو آپ جیسا اچھا سامع میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو اچھا بڑے اچھے انداز سے آپ مجلس اعضاء کو سماعت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میں سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر یہ جو فرمودات اور ارشادات آل محمد ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ایک مجلس تھی جس مجلس میں ہم نے ایک موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جس کو ایک خاصی اہمیت حاصل ہے ہمارے مکتب میں، اور یہی چیز فرق کرتی ہے دوسرے مکاتب اور ہمارے مکتب میں، جس کو کلمہ ولایت کہا جاتا ہے۔ کلمہ یا علی سبحان اللہ۔ میں اس چیز پہ ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بڑے باذوق مومن ہیں اور علمی ابحاث کو آپ پسند کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جوان جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اور شرماتے ہیں۔ تو پروفیسر صاحب کو خدا زندگی دے، یہ نعرہ لگاتے ہوئے کبھی بھی انہوں نے بخل سے کام نہیں لیا۔ جوانوں کو سبق لینا چاہیے پروفیسر صاحب سے کہ یہ نعرہ لگانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے جذبات سے ہم کھیلنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ امیر المومنین کا نام لینا ایک نہیں کئی ایک ختم قرآن کا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ موضوع انتہائی حساس موضوع ہے، یہ دوسرے مکاتب سے ہمیں جدا کرتا ہے۔ البتہ اس کی جو تشریح اور تفسیر اور اس کا جو تفہیم ہے وہ اگر ہماری نالائکیوں کی وجہ سے ہم صحیح طریقے سے نہیں کر سکے تو اس کا قصور ہمارا ہے، نہ کہ اس موضوع کا قصور ہے۔ یہ موضوع کا نہیں ہے، اس کو اگر ہم نہ پہنچا سکیں تو اس میں ہماری کوتاہی ہوگی یا ہم سے کوئی لغزش ہوگی۔ یہ موضوع وہ ہے کہ اس کی اتنی اہمیت حاصل ہے اس کو کہ ایک مقام پر معصوم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، پانچ چیزوں پر اسلام کی عمارت کی بنیاد رکھی، جو بنیاد ہے نا وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے جی، 5 چیزیں۔ وہ کہتے ہیں علی الصلاۃ، پہلی چیز ان میں نماز ہے، والصوم دوسرا روزہ ہے، والحج پھر تیسرا حج ہے، والزکاۃ پھر زکوٰۃ ہے، 5ویں شے کا نام ولایت ہے جی۔ 5ویں امام کا معصوم کا وقت نہیں ہے کہ پوری کتابوں کے حوالے دیے جائیں، اصول کافی کی باب حجت کی یہ روایت ہے، تو اس میں فرمایا کہ 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور صحابی کمال کا تھا، جب اس نے یہ حدیث سنی تو خاموش ہو گیا۔ پھر امام نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو کہنے لگا ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ معصوم نے فرمایا ابھی بات ختم نہیں، وَلَمْ يُنَادِي بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، اتنا کسی شے کی طرف نہیں پکارا گیا جتنا ولایت کی طرف پکارا گیا۔ یا علی، میں تھوڑی آہستہ آہستہ تقریر کر رہے ہیں، تمہاروں کو گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ اور شروع میں آتے ساتھ ہی خطبہ پڑھ کے جوش و جذبہ دکھانا، یہ کو میں سمجھتا ہوں کوئی جوش و جذبے والی بات ہوتی ہے تو پھر بندہ جوش و جذبہ دکھاتا ہے، تو 1 منٹ میں بالکل آگ بگولا ہو جانا اور شعلہ بیانی کرنا وہ بھی کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ اچھا جی، تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ فرمایا کہ اتنا کسی شے کی طرف نہیں پکارا۔ آپ زرارہ ابن عیون، عبد المالک ابن عیون،
یہ دو صحابی ہیں اور بڑے معتبر ترین صحابی ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کے اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اس نے پوچھا فرزند پیغمبر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھا جو ایک جملہ میں نے پہلے کہا تھا کہ خاص حمیت حاصل ہے، ایک خاص قسم کی فضیلت، اہمیت اور افادیت ہے اس موضوع کی۔ فرزند پیغمبر اس کی وجہ کیا ہے کہ باقی چیزوں کی طرف اتنا نہیں پکارا گیا جیسا کہ آپ کے کلام سے یہ ثابت ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرزند پیغمبر نے جواب دیا، اے زرارہ، اللہ نے اس لیے اس کی طرف زیادہ متوجہ کیا ہے اور اس کی طرف زیادہ اس کو اہمیت دی ہے اور بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ کے رسول نے کہ یہ جو باقی چار چیزیں ہیں اسی ولایت کی وجہ سے قبول ہوتی ہیں، اسی ولایت کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیں نا اندازہ، اب نماز کی کتنی اہمیت ہے، ہاں یہ مطلب جذباتی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اقرار توحید کے بعد، اقرار رسالت کے بعد، معاد کے بعد، اقرار ولایت کے بعد فروحات دین میں سب سے افضل چیز کا نام نماز ہے۔ لیکن اس حدیث کے اوپر اگر آپ غور کریں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ارے ولایت ہی وہ عقیدہ ہے، ولایت ہی وہ نظریہ ہے، ولایت ہی وہ نظام ہے، ولایت ہی وہ مسلک ہے کہ جس کی وجہ سے نماز بھی قبول ہوتی ہے اور باقی سارے اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتے ہیں۔ اگر اس موضوع کو نکال دیا جائے تو پھر نہیں آتی۔ جو ہمارے شعراء نے بڑے بڑے قصیدے لکھے، بڑے بڑے اشعار کہے، وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کے جذبات کو ابارنے کے لیے کہا، وہ حقیقی بات ہے۔ ایک مختصر سا شعر جو اکثر آپ سنتے ہیں کہ یہ بات ایک مصدر حرف و کلام ہے، یہ بات ایک مصدر حرف و کلام ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت حرام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعر نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، یہ ترجمہ کیا ہے اس حدیث کا۔ واقعاً کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتا کہ جب تک کہ ولایت کا اقرار اور عقیدہ نہ رکھا جائے، یہ ولایت کا عقیدہ اور اقرار۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب نفاذ ولایت کا معاملہ یا اس کی جو دیگر چیزیں وہ تو بعد میں آئیں گی، ابھی تک ہم یہی ثابت کر رہے ہیں ولایت کو، چونکہ ابھی تک یہ اتنا مشکل اور مہم موضوع تھا کہ ابھی تک یہی ثابت۔ ہمارے علماء نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، جو ایک تو بلکہ اس موضوع پہ 11 جلدوں میں عربی میں کتاب لکھی گئی ہے۔ علامہ عبد الحسین آمینی الغدیر فی الکتاب و سنت والادب 11 جلدوں میں لکھی ہے۔ میں اکثر اس کتاب کا تعارف کروایا کرتا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ صلوات اس انداز سے پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اس طرح پوری صلوات پڑھے تو اس کو اس کتاب کے لکھنے کا جو ثواب ہے میں اس کو اس میں شامل کرتا ہوں۔ بڑی بات، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں اب یہ موضوع کیا ہے، اب بات کرنی تو بہت آسان ہے۔ میں کہتا ہوں جوانوں، اپنی علماء کی قدر و منزلت کو کبھی نہ بھولنا، ان کی قدر و منزلت سے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ ہاں بڑا یہ جو ولایت نا بڑے کٹھن راستوں سے ہوتے ہوئی ہم تک پہنچی ہے، بڑے مشکل راستوں سے کہ ہم تک پہنچی ہے جی۔ تو اپنی زندگی صرف کی ہے، من کنتو مولا فہذا علی مولا، بات ختم ہو گئی نا۔ اس کے اوپر 11 جلدیں لکھنا یہ آسان کام نہیں ہے، اور اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، حدیث نے کیا کہا اور شعراء نے کیا کہا، اس کے لیے پھر نجف کو چھوڑ کے 2 سال وہ لکھنؤ میں آئے، کتب خانہ ناصریہ میں 2 سال رہے۔ تو جب واپس گئے، پڑھے لکھے حضرات پروفیسر صاحب سے لے کر آخر تک میں متوجہ کروں گا اس جملے کو قدر کیجئے گا اور پھر کبھی کسی غلط پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوئیے گا اور اپنی علماء کی عظمت کو سلام کیجئے گا۔ جب 2 سال گزار کے واپس پلٹے تو وہاں نجف میں کسی نے پوچھا کہ ہندوستان کا موسم کیسا تھا، توجہ کیجئے گا، ہندوستان کا موسم کیسا تھا؟ تو علامہ امینی علیہ الرحمہ نے جواب دیا، میں 2 سال سوائے شرعی ضرورت کے میں کتب خانے سے باہر ہی نہیں نکلا کہ میں ولائے علی پہ کوئی چیزیں جمع کر سکوں۔
اللہ اکبر العظمت للہ۔ میں نے تو پتہ ہی نہیں، گرمی آئی، سردی آئی، خزاں تھی، بہار تھی، میں ولایت کے موتی چنتا رہا۔ ہاں، کتب خانہ ناصریہ سے ولایت کے موتی چنتا رہا۔ وہاں سے میں نے دیکھا کہ وہاں کی شعراء نے کیا کہا۔ احادیث کتب خانہ ناصریہ بہت بڑا اب بھی موجود ہے، وہاں کے بہت بڑے مجتہد جن کا نام تھا علامہ سید ناصر حسین مجتہد لکھنوی الموسوی القاظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پورا خاندان کسی لکھنے والے نے کہا تھا کہ ہم ایسی کتاب لکھ رہے ہیں کہ قیامت تک کوئی شیعہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اسی خاندان کے بزرگ علامہ میر حامد حسین الموسوی الہندی نے کہا کہ ابھی تمہاری کتاب پریس میں بعد پہنچے گی، ہماری کتاب اس کے جواب میں پہلے پہنچے گی۔ جب نمائی آتی ولایت کے موضوع پر ابقات الانوار اس کا جواب ملا، یعنی دشمن کے دانت کھٹے کیے ولایت کے موضوع کو قرآن و سنت سے ثابت کیا ہے۔ یہ بہت مہم مسئلہ ہے۔ تو آج کی اس مختصر مجلس میں تھوڑا سا اس بات کو اور نہ کھولا جائے تو پھر انشاءاللہ، چونکہ وقت اتنا مختصر ہے کہ اس میں میں نے اس لیے زیادہ اس کو پھیلانا نہیں چاہتا تاکہ اپنے وقت کے اندر میں اس کو ختم کر سکوں۔ قرآن کریم کے اندر جو بہت سی آیات ہیں، ان میں سے اس جو آیہ مجیدہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس کو جانا ہی جاتا ہے آیہ ولایت کے نام سے۔ آیہ مودت، آیہ تطہیر، اس طرح بہت سی آیات ہیں، لیکن اس آیت کا نام ہی آیہ ولایت ہے، یعنی ولایت والی آیت۔ جی، ولایت والی آیت کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ توجہ ہے جناب؟ بس اور بس، فقط اور فقط اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی۔ اب یہاں اس سے آگے انداز بدل گیا ہے۔ یہاں تھا، واضح تھا، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور اس سے آگے والذین جمع کا صیغہ لگایا، اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں جب وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا علی، میرا خیال ہے اب تھوڑی سی مجھے تیزی لانا پڑے گی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں، یہ کلمہ حصر جو ہے بہت سے علماء سے، واعظین سے، خطباء سے آپ سنتے ہوں گے، اس کا بڑا کمال ہے۔ یہ احصار عربی ادب میں یہ کھینچتا ہے، احصار کرنے کے لیے یہ قائم ہوتا ہے، منحصر کرنے کے لیے یہ قائم ہوتا ہے۔ کلمہ حصریہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور بہت سی مثالیں ہیں قرآن مجید میں اس کے اندر۔ اور اس کا ایک چھوٹا سا میں جملہ جو مجالس میں کہا کرتا ہوں، یہ اس کمال کا یہ جملہ ہے انما کا، کہ یہ اس طرح کہ جس طرح کسی عمارت کے باہر آپ تالا لگا دیں، سلامت رہیں جی پروفیسر صاحب، تالا لگا دیں، باہر سے کوئی چیز اندر نہ آ سکے اور اندر والی باہر نہ جا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ یعنی یہ انما کرما کام کرتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی چاہوں کہ آیاتیں پڑھ دوں، آیات۔ انما الہ الہ واحد، بس اللہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کیوں کہ اللہ نے پیچھے کلمہ انما لگا دیا ہے۔ اب دوسرا الہ نہیں ہو سکتا، کوئی معبود دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اگر انما نہ لگا ہوتا تو شاید کوئی گنجائش نکل آتی معبود کی۔ معبود سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیوں کہ انما لگ گیا ہے۔ توجہ کیجئے گا بھائی، توجہ کیجئے گا۔ انما الہ الہ واحد، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ توجہ کیجئے گا اہل علم حضرات، کن سے فیکون کرنا، کن سے فیکون کرنا یہ کام ہے خالق کا۔ خالق کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ پیچھے اللہ نے انما لگا دیا ہے۔ توجہ بھائی، انما الخمر، توجہ توجہ توجہ، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک یہ شراب، یہ جوا، یہ بت، یہ پاسے، یہ سب نجس ہیں۔
اب ان کو کوئی پاک نہیں کر سکتا، کیونکہ پیچھے اللہ نے انما لگا دیا ہے، انما لگا دیا ہے۔ توجہ رہے بھائی، توجہ رہے۔ اچھا جی، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ 100 دیگیں پکا دے گوشت کی، 50 دیگیں پکا دے چاول کی، بہت بڑے علماء کو بلا لے، بہت بڑے ذاکرین کو بلا لے، بہت بڑا جلسہ کر لے، اللہ اس وقت تک کسی کے عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ تقوی کے ساتھ نہ کیا جائے۔ توجہ رہے بھائی، توجہ۔ تقوی کے بغیر اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا، چاہے جتنا بڑا جلسہ ہو، جتنے بڑے ذاکر ہوں، جتنے بڑے علماء ہوں، تقوی کے بغیر عمل قبول نہیں، کیونکہ پیچھے انما لگا ہے۔ توجہ رہے بھائی، انما الاعمال بالنیات۔ عمل قبول ہوگا نیت خالص کے ساتھ، نیت صادق کے ساتھ۔ بغیر نیت صادق کے جتنا بھی بڑا عمل ہو قبول نہیں ہوتا۔ حدیث میں بھی پہلے آ گیا انما نے بتایا کہ عمل ہوگا اس کے لیے نیت صادق ہو، نیت کامل ہو، نیت خالص ہو۔ توجہ رہے بھائی، انما المشرکون نجس۔ مشرک نجس ہیں، 7 سمندر میں بھی مشرک کو غوطے دیے جائیں پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیچھے انما لگا ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ شیعہ علم کو سلام کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شیعہ علم کی تعظیم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شیعہ مشرک ہے۔ یاد رکھنا، علی کا شیعہ کبھی مشرک نہیں ہوتا۔ توجہ کرو بھائی، توجہ کرو۔ علی کا شیعہ مشرک گناہگار ہو سکتا ہے، ہاں، گناہوں پہ ڈٹنا یہ علی کے شیعہ کی پہچان نہیں ہے۔ گناہگار ہو سکتا ہے، گناہ کرے گا، استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اور علی کے شیعہ ہی کی تو توبہ قبول ہوتی ہے، علی کے شیعہ ہی کی توبہ قبول ہوتی ہے، ہاں، قبول اسی کی ہوتی ہے توبہ۔ ارے علی کے شیعہ کی نہیں، انبیاء کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے علی کے صدقے میں۔ اللہ جانے کیسے سن رہے ہیں آپ؟ یا علی 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 علمدار پیغمبر اور روح محمد اور جان محمد، نعرہ نا، یہ شیعوں کے اوپر اعتراض ہے بھائی۔ شیعہ کبھی بھی شرک نہیں کرتا۔ یہاں پر میں اکثر جملہ یہ کہا کرتا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ جملہ کہہ جاؤں گا، میں دیکھوں گا اس جملے کو کس کے سروں سے گزر جاتا ہے اور کون اس جملے سے لطف اٹھائے۔ ارے شرک وہ کرے کہ جس کے مرشد اور پیر کو پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ ارے فلاں بن فلاں، تیرے اندر شرک چونٹی کی رفتار سے چل رہا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ علی کا شیعہ کیوں؟ کہ علی خود امیر المومنین ہے، علی امام المتقین ہے، علی قاتل المشرکین ہے۔ ارے علی تو مشرکوں کا قاتل ہے، علی کا شیعہ شرک نہیں کر سکتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، سارے صحابہ اکرام کو کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابیات کو کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب بات آتی ہے میرے مولا علی کی تو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور جب ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ اب باقی سب صحابہ کو رضی اللہ اور علی کو کرم اللہ، تو کہا جی ہم نے ہوش میں سوچ سمجھ کے علی کو کرم اللہ کہا ہے۔ کہا کس لیے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ کہا علی کی ذات والا صفات وہ ہے جس کی پیشانی چشم زدن کے لیے بھی بت کے آگے نہیں جھکی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چشم زدن کے لیے بھی علی نے شرک نہیں کیا، شرک نہیں کیا۔ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں جو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرے وہ مشرک ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ الزام ہے بھائی، شیعہ تعظیم کرتے ہیں، علم کی عبادت نہیں کرتے۔ توجہ ہے بھائی، عبادت نہیں کرتے، عبادت علم کی تعظیم عبادت خدا ہے، علم کی تعظیم عبادت خدا ہے، علم کی عبادت نہیں۔ علم کو تعظیم سے جھکتے ہیں، عبادت خدا ہے۔ کیوں کہ علم کس کا ہے؟ وہ ہے عبد صالح،
مطیع رسول، مطیع امام. جی جب عبد صالح کی سلامی کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ عبادت خدا ہوگی. لہذا شرک شیعوں کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی. اور جتنی گاڑی، جتنی گہری توحید شیعوں کی ہے، جتنی گہری توحید اور جتنے معارف شیعوں کے پاس ہیں، کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہ حق بھی شیعوں کے اماموں کو تھا کہ وہ توحید کو بیان کریں. جی توحید کو بیان کیا، جی توحید کو بیان کیا. ایسی مجھے یاد آتا ہے کسی وقت 1980 میں ایک بزرگ عالم دین کا انتقال ہوا تو وہ کہتے تھے کہ میں شیعہ کی توحید کو دیکھ کر میں شیعہ ہوا ہوں. 27 پشتوں سے میرا خاندان، جانتے ہیں کہ مولانا حافظ سیف اللہ چونیا، یہ جو چونیا جہاں کے بہت سے علماء و ذاکرین ہیں، ان کا یہ جملہ ہے 27 پشتوں سے میرا خاندان علماء سے وابستہ ہے، لیکن میں نے دیکھا ایسی توحید مجھے کہیں نظر نہیں آئی جو مکتب اہل بیت میں نظر آئی ہے. یہ فخر ہے بھائی، یہ فخر ہے امیر المومنین کے کلام میں اور ان کی اولاد طاہرین میں. اچھا میں آگے چلتا ہوں. انما المشرکون نجس، مشرک پاک نہیں ہو سکتے. جتنا مشرک 7 سمندروں میں نہائے پاک نہیں ہو سکتا. کلمہ انما ہے. اب یہاں پر بھی اللہ نے اسی اصول کو اپناتے ہوئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس طرح اللہ کی تطہیر اللہ نے کی ہے اور پاک و پاکیزہ رکھا ہے اور معصوم بنایا ہے، وہ سوائے ان ہستیوں کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، چونکہ پیچھے انما لگا ہے. انما لگا ہے، انما لگا ہے، لہذا اور کوئی نہیں. اب چونکہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل عرض کروں، بس ایک جملے میں ختم کرتا ہوں. انما ولیکم اللہ، ولی اور خود ساختہ ولی تو ہوں گے، با قلم خود تو ولی ہوں گے، لیکن جن کو اللہ نے ولی بنایا ہے وہ صرف یہی ہیں جو پہلے خود اللہ ہے، پھر اللہ کا رسول ہے، پھر آگے جو اس نے صفات بتائی ہیں، ان کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا، چونکہ پیچھے انما لگا ہے. کلمہ حسن حصار کھینچ دیا ہے. ہاں جی، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور رسول تم، والذین آمنوا، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں حالت رکوع میں. جی حالت رکوع میں. طول تاریخ میں دیکھا پھر کائنات نے. اب چونکہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں اپنے وقت کی نزاکت کو بھی میں نے ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہے اور بہت سی چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں. یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ ولایت کا، چونکہ یہ آیا ولایت ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بہت سی اور بھی آیات ہیں، آیا بلغ ہے، اس میں بھی ولایت کا وہ اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، لیکن یہاں ولایت کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ اور رکوع کا کیا تذکرہ ہے؟ اب وہ ولایت کوئی اور ہوگی جو بغیر نماز کے حاصل ہو جائے. میرا جملہ نہیں سنبھالا آپ نے. وہ پتہ نہیں کن چور دروازوں والی ولایت ہوگی. پتہ چلا ولایت کا کوئی خاص ربط ہے صلاۃ کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، رکوع کے ساتھ. اس لیے جب ولایت سمجھانا چاہیے تو نماز بھی آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گئی، اور پھر ساتھ رکوع میں بھی آ گیا. اب یہاں پہ تھوڑا سا، چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، صرف 5 منٹ میرے پاس، 6 منٹ رہ گئے ہیں، جملہ سنیے گا کہ اب ایک طرف ہے نماز، ایک طرف ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے، یہ 2 عمل ہیں اور بہت بڑے عمل ہیں. جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. تو اب یہ تصور تو چلا گیا نا، یہ تصور تو چلا گیا نا، بندہ یہ کہے کہ بندے کی عظمت یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ ہو ہی نہ. اس طرح کا بھی تصور پایا جاتا ہے نا، اس کے پاس کچھ ہو ہی نہ، یعنی لوٹا پٹا بندہ رہے، اس کے پاس نہ اچھا گھر ہو، نہ اچھے کپڑے ہوں، نہ اچھا گھر ہو، نہ اچھی جائیداد ہو. توجہ ہے؟ یہ بھی ہے. کہتے ہیں جی بڑا ولی ہے اللہ کا، بڑا پہنچا ہوا ہے، نہ اس کے پاس کوئی جائیداد ہے. ارے ولی وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہو پھر بھی اپنا نہ سمجھے، اس کا سمجھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زاہد وہ نہیں ہوتا، زاہد وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس کچھ ہو ہی نہ.
سب کچھ ہو پھر بھی اس سے بے رغبتی کرے، وہ زاہد ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ تذکرہ، یہ زکوٰۃ بتا رہی ہے کہ اللہ لوگوں کو غریب، کلاش اور مفلس نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے لوگوں کے پاس مال آئے، لیکن جب مال آئے تو پھر اللہ کو نہ لوگ بھولیں، اللہ کو یاد رکھیں اور اس میں بندگان خدا کا حق نکالیں۔ ٹھیک ہے جی، بس 2 جملے۔ اب نماز ایک طرف، زکوٰۃ، اور پھر اس کے ساتھ ولایت کا تعارف۔ تو میں نے جب غور کیا کہ یہ کیا وجہ ہے، نماز ایک انفرادی فعل ہے، زکوٰۃ کا تعلق معاشرے کے ساتھ۔ بس اسی جملے کو آخری جملہ سمجھیے گا، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو ان مرحومین جن کے لیے یہ مجلس ہو رہی ان کے لیے ذریعہ مغفرت، ہم سب کے لیے، اور اس کو ایک جملہ میرے لیے حق میں دعا کرتے۔ اس کا انفرادیت یعنی نماز عبد اور معبود کا یہ رشتہ ہے نا، راز و نیاز کا، مناجات کا۔ جب بندہ کچھ اللہ سے مانگنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے، راز و نیاز کرنا چاہے، مناجات کرنا چاہے، تو نماز سے بڑا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی جی آپ؟ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا جی، تو یہ بندہ انفرادی عمل ہے، اس میں بندے کا اور رب کا رابطہ ہے۔ اب زکوٰۃ اس سے مختلف ہے، زکوٰۃ کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ جب دو تو چوک میں کھڑے ہو کر دو، مسجد میں کھڑے ہو کر دو، چونکہ زکوٰۃ واجب ہے۔ مستحب صدقہ دو تو چھپا کے دو، کیونکہ جب بندہ مستحب صدقہ دیتا ہے نا، 70 قسم کی شیاطین بندے کے ہاتھ سے چمٹ جاتے ہیں اور اس کو غربت اور افلاس کا اس کو ڈراتے ہیں، اس سے کہ تو غریب ہو جائے گا، نہ دے، اس کو ڈراتے ہیں۔ مستحب صدقہ وہ چھپا کے دے، واجب صدقہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں وہ سب کو دے، تاکہ دوسروں کو بھی تشویق ہو کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں بندگان خدا کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اب معاشرے کے ساتھ ہے نا اس کا تعلق۔ یہ کس لیے کہ معاشرے میں جو پیچھے ہوئے افراد ہیں، جو معاشرے میں پیچھے رہ گئے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ مل جائے جو مالدار ہیں، ان کو وہاں سے اٹھایا جائے۔ ٹھیک ہے، ان کی مدد کی جائے زکوٰۃ کے ذریعے سے، معاشرے میں یہ تفریق نہ رہے۔ زکوٰۃ ہے ایک طرف انفرادی فعل اور ایک طرف معاشرتی فعل۔ اب پھر آیت کا ترجمہ سنیں اور میں آخری جملہ کہوں اور مصائب کی وادی میں اتر جاؤں۔ اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں جی، اور زکوٰۃ دیتے ہیں جب وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ اب صاحبان ایمان ہے، صیغہ تو جمع کا لگا ہے، لیکن چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ مسجد نبی میں صیغہ تھا جمع کا، بندہ تھا ایک۔ اپنے پرائے انہوں نے معنی اور مفہوم کچھ بھی کیا ہو، لیکن یہ معنی ہے کہ یہ عمل سوائے علی کے کسی اور نے انجام نہیں دیا، سوائے علی کے۔ اب اس ولی کا معنی کچھ بھی کر لو، لیکن یہ اتنا معنی ہے کہ یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ جو دی ہے یہ علی نے دی ہے۔ بس علی نے دی ہے تو چلو معنی تو بعد میں دیکھا جائے گا، یہ تو مان لو نا کہ وہ ولی ہے، یہ ولی ہے۔ اب معنی اس کا بعد میں دیکھتے رہیں گے، لغت میں تلاش کرتے رہیں، اس کے 20 معنی ہیں، 29 معنی ہیں، 22 معنی ہیں، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ بہرحال علی نے زکوٰۃ دے کر ولایت اپنے نام کر دی جی، اللہ نے نام کر دی، علی نے زکوٰۃ دے دی۔ اب یہاں پر میں ایک جملہ جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سنبھالیے گا، اس جملے کو ضائع نہ ہو۔ اب یہاں پر اللہ فرق بتانا چاہتا تھا، لوگوں کے بنائے ہوئے ولی، خود ساختہ ولی، اور اپنے آپ بقلم خود ولی، اور اللہ کے بنائے ہوئے ولی۔ یہاں پر اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے ولی کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرا ولی وہ نہیں ہوتا جو معاشرے سے کٹ کر کسی جنگل کی غار میں بیٹھ کر اللہ کا ورد کرے۔ میرے ولی کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرا ولی وہ ہوگا جس کا ایک طرف اللہ سے رابطہ ہو، ایک طرف مخلوق خدا سے رابطہ ہو۔ یا علی، وجہ فرمائی، اس جملے کو سمجھیں آپ، ایک طرف نماز کے ذریعے اپنے رب سے رابطہ ہو،
اور زکوٰۃ کے ذریعے سے معاشرے سے رابطہ ہو. اپنے فاقے کاٹنا. کہتے ہیں جی فلاں بزرگ 40 سال تک ایک پاؤں پہ کھڑے رہے. بھئی کس نے کہا تھا ان کو کھڑا رہنے کے لیے؟ نہ قرآن نے کہا ہے نہ سنت نے کہا ہے. بھئی کھڑے رہیں تو آپ اپنی مرضی سے کہیں. عبادت وہ جو قرآن کہے، ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل، ہر وہ تعویذ، ہر وہ گھنٹا جو محمد و آل محمد کے گھر سے نہ نکلے وہ باطل ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ توجہ کریں اس جملے پہ. ہر وہ عمل، ہر وہ عمل. کسی نے کہا کہ مولا وہ بندہ تو یہ کام کرتا ہے اور 5 ٹائم کرتا ہے. کس نے؟ صادق آل محمد سے 5 وقت کرتا ہے کہ عمل انجام دیتا ہے. تو پیغمبر کے فرزند پیغمبر نے پتہ کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا جو کام بانی شریعت میری جد نے نہیں کیا، اگر 5 مرتبہ نماز کی صورت میں کرتا ہے تو عمل باطل. بس ہر وہ عمل جو آل محمد کے گھر سے نکلے. تھوڑا پریشان تو نہ ہوئے بھائی، ٹھیک ہے نا جی؟ لہٰذا یہاں پر بتا دیا کہ اللہ کے ولی، اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو سنوارے، معاشرے سے کٹ جائے. جملے کو سمجھیں، جملے کو. اللہ کا ولی وہ جو مخلوق خدا سے بھی رابطے میں ہو اور پھر اپنے رب سے بھی یعنی رب سے رابطے میں مخلوق کو نہ بھول جائے، اور مخلوق سے جب رابطے میں ہو تو خالق کو نہ بھول جائے. اللہ اکبر. بس میرے محترم دوستو، اس کی تفصیلات میں زیادہ عرض نہیں کروں گا، پھر کسی مجلس کے لیے اس کو رکھ دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مزید تفصیلات یہاں عرض کی جائیں گی. میں یہاں پر چند جملے مصیبت کے کہنا چاہتا ہوں، اور جو مجھے وقت دیا گیا تھا اس وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. مومنین کرام، چونکہ مختلف جو مضامین ہیں اس مجلس میں، جیسا کہ بانی مجلس نے بتایا، وہ مخصوص ذاکرین العلماء پڑھیں گے. محرم میں بھی میری خواہش تھی، لیکن چونکہ وہ ایک خاص مضمون ہوتا ہے، اس میں ذاکرین پھر برآمدگی کراتے ہیں، تو ہم ذاکرین کرام کی اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. اور میری حسرت تھی کہ مجھے کہیں موقع ملے تو میں نے سید الشہداء کا خیام سے آخری وداع وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور یہ کسی ذاکر کو میرے مولا نے کہا بھی ہے جی کہ وہ کیفیت بیان کر کہ جو آخری سوار دوش رسول جب آخری وقت وداع کے لیے آئے تو ان کی کیفیت کیا تھی. بس میں اس میں چند جملے کہوں گا، اور اللہ کرے یہ جملے آپ کے لیے اور میرے لیے ذریعہ مغفرت بن جائیں. اور واقعاً سید الشہداء کے مصائب کی رفتار اگر رقت قلب طاری ہو جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بلندی درجات اور مغفرت کا سبب بنتے ہیں. عزادارو لکھا ہے تاریخ والوں نے کہ 950 زخم تھا فرزند پیغمبر کے جسم پر. یہ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے، لیکن علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب ان کی آڈیو کیسٹ میں نے سنی کسی زمانے میں، تو ان کا یہ جملہ تھا، کہتے تھے کون گن رہا تھا زخم شماری، کون کر رہا تھا فرزند پیغمبر کی، کون گن سکتا تھا فرزند پیغمبر کے زخم کو. تو بڑے عجیب انداز میں انہوں نے کہا کہ ارے اس کے زخم کو کون شمار کر سکتا ہے کہ جس کی تلواروں کے زخموں میں نیزوں کے زخم تھے، نیزوں کے زخم میں تیروں کے زخم تھے، تیروں کے زخم میں پتھروں کے زخم تھے. ارے پتھروں کے زخم میں جس کو کچھ نہیں ملتا تھا وہ گرم ریت اٹھا کر پیغمبر خدا کے نواسے کے زخموں پہ پھینکتا تھا. اس کی زخم شماری کون کر سکتا تھا؟ عزادارو، چور چور ہو گیا جب زخموں سے زہرا کا لال. تو ایک مرتبہ آخری مرتبہ آئے اور باہر گھر سے جو وہ خیمہ تھا نا، خیمہ بہنوں کا خیمہ، اس کے باہر کھڑے ہو کے، اور عجیب قسم کی آواز میرے آقا کی بلند ہوئی. تو آگے بھی اگر یہ فخر اسماعیل و ابراہیم تھے تو آگے جو خاتون تھی وہ بھی فخر ہاجرہ تھی. کہا باہر کیوں کھڑا ہے میرا بھائیا، اندر کیوں نہیں آتا؟ کہا بہن میں اتنا زخمی ہوں، ہو سکتا ہے اور کسی کا تم نہیں کہتا میری سکینہ میرے زخموں کو نہ دیکھ سکے.
ہو سکتا ہے کوئی بی بی میرے زخموں کو نہ دیکھ سکے اور کوئی بی بی مر جائے۔ کہا اتنا مجھ میں حوصلہ ہے بیویوں کے میں سالار ہوں، تو اندر آ جا۔ عزاداروں آئے، اندر جب تشریف لائے تو بیویوں نے حالہ کیا، گرد حالہ کیا۔ سید و شہداء درمیان میں ہیں اور بیبیاں وا محمدہ وا علیہ، ہر ایک بی بی زخم چوم رہی ہے میرے آقا کے اور سید و شہداء کے۔ اور ایک یہ جو بی بی ہے نا معصومہ، یہ بڑے عجیب انداز سے اپنے بابا کو دیکھ رہی ہے۔ اے میرے بابا، یہ تیرے سینے میں زخم کیسا لگا؟ یہ تیری پیشانی میں زخم کیسا لگا؟ اے میرے بابا، یہ آپ کی داڑھی کس طرح خضاب ہوئی ہے خون سے تر تھے۔ آقا جب آئے تو ایک مرتبہ سب کو بٹھا کے وصیتیں کرنا شروع کی۔ پرانے ذاکرین العلماء پڑھا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اپنی بہن کو کہا کہ بہن ذرا اس طرح کرو، میرے قریب آؤ اور اپنے ہاتھوں اپنے بازو آگوں کرو، میں آپ کے بازو کو چومنا چاہتا ہوں۔ کہا کس لیے چومنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ یہ میرے بابا کی وصیت تھی کہ جب وقت آخر ہو تو ان پہ رسن باندھے جائیں گے، ان بازوؤں کو چوما جائے۔ تو کہا پھر یہ ہے تو پھر اس طرح کرو، اپنا گلا آگے کرو، مجھے بھی ماں کی وصیت تھی کہ جب آخری دفعہ حسین آئے تو اس کے گلے کو چومنا، کیونکہ یہ شمر کے کند خنجر کی 13 ضربوں سے ذبح کیا جائے گا۔ عزاداروں یہ باتیں ہو گئیں، اس کے بعد وصیتیں کیں اور ایک مرتبہ کہا آقا زادی کو سب اس پورے قافلے کو میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ سپرد کرنے کے بعد کہا اس میری ننھی سکینہ کا خیال رکھنا، یہ میرے سینہ پہ سونے والی سکینہ ہے۔ عزاداروں اس کے بعد ایک ایسے خیمے میں آئے کہ جہاں بیمار بستر بیماری پہ تھے، ادھر سے جب چلے نا تو اب سید الشہداء کی حالت بھی عجیب تھی۔ یہ اس عجیب حالت میں جب اس طرف بڑھے نا تو میرے آقا نے دیکھا تو اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرے آقا اٹھ نہیں سکے۔ کہا پھوپھی اماں جلدی آئیے، مجھے سہارا دیجئے، مجھے اٹھائیے۔ ایک مرتبہ جب قریب آئیں کہا کس لیے بیٹا اٹھنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھا نہیں وہ سامنے فرزند پیغمبر آ رہے، میرے خیمے میں فرزند پیغمبر آ رہے، فرزند پیغمبر کے استقبال کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں۔ ارے اب سہارا دیا، سہارا دے کے ایک مرتبہ میرے آقا نے پوچھا بابا بتائیں آپ اور قوم کے درمیان کیا بنی؟ وہ کہا کہ ہمارے اور ان کے خون سے میدان کربلا سرخ ہو چکا ہے۔ کہا کہ اچھا، تو کہا کہ وہ ہمارے اعزاء و اقارب کہاں گئے؟ میرے مولا بتاتے گئے کہ حبیب گئے، اوسجا گئے، سب بتاتے گئے۔ پھر کہنے لگے اکبر، قاسم۔ پھر ایک مرتبہ رک گئے، ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ بتاؤں تو میرے بیٹے کی حالت غیر ہو جائے۔ ایک جملہ کہا عزاداروں، کہا بیٹا مردوں میں سوائے تیرے اور میرے اب کوئی نہیں رہا۔ بس یہ کہنا تھا کہ سید سجاد جلال میں آئے۔ کہا پھوپھی اماں مجھے میرا آسا دو اور سامنے لٹکی ہوئی تلوار مجھے دو۔ کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا آسا کی مدد سے اٹھوں گا اور اس تلوار کی مدد سے فرزند رسول کے دشمنوں کو قتل کروں گا۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ تو میرے آقا نے کہا سجاد حوصلہ، سجاد صبر، تیرا جہاد اس سے بھی بڑا ہے، تیرا جہاد اس سے بھی بلند ہے، تیرا جہاد اتنا عظیم ہے کہ تیرا جہاد بہت عظیم ہے۔ میرا سجاد تو ہوگا اور پیغمبر کی بیٹیاں تیرے ساتھ ہوں گی، مجمع عام ہوگا، کبھی کوفہ کا بازار ہوگا، کبھی شام کی تنگ گلیاں ہوں گی۔ عزاداروں بس ادھر سے اجازت لی، سب کو وداع کر کے خیام سے نکلے۔ جیسے ہی نکلے تو گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے۔ اب کیسے سوار ہوئے؟ دائیں بائیں دیکھا اور کہا واہ غربتا، پہلے تو میں سوار ہوتا تھا، دائیں بائیں جوانان بنی ہاشم ہوتے تھے، آج کوئی بھی نہیں۔ خیر سوار ہو گئے، چند قدم چلے تو گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا،
کہا کیا اس غربت میں اب تو بھی مجھے چھوڑتا ہے؟ بس ایک دفعہ مجھے میدان میں پہنچا دے، اس کے بعد میں تجھے تکلیف نہیں دیتا۔ اب معصوم امام تھے، اللہ کی حجت تھے۔ گھوڑے نے اپنی زبان میں کہا ذوالجلال نے، مولا میں بے زبان ہوں لیکن مجھے بولنے کی اجازت دیں، میں آپ کو بتاؤں میں کیوں نہیں چل سکتا۔ مولا ذرا میرے پاؤں کی طرف دیکھیں، ننھی سکینہ مجھے کہہ رہی ہے اے ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ اٹھے، سکینہ کو پیار کیا اور پھر چلے۔ پھر آئے جب میدان جنگ میں تو کہا او ظالمو، تم نے میرے اکبر کو نہیں چھوڑا، تم نے میرے قاسم کو نہیں چھوڑا، تم نے میرے عباس کے بازو قلم کر دیے۔ آؤ پھر اب 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو۔ ذوالفقار حیدری کو میان سے نکالا اور اس طرف سے حملہ کیا کہ فوجیں بھاگنے پہ مجبور ہو گئیں اور الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ میرے مولا اسی طرح داد شجاعت دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ عزادارو یہ جملہ سننا تھا کہ تلوار کو نیام میں رکھا، بس تلوار کو نیام میں رکھتے گئے، فوج لہین جو باغی ہوئی تھی واپس آنا شروع ہوئی اور پیغمبر خدا کے فرزند کو گھیر لیا گیا۔ جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر مارنے لگا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا وہ تیر مارنے لگا، جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا، آخر وہ شقی اور شقی ترین شخص جو ہے وہ میرے مولا کے قریب آیا اور قریب آ کر 13 ضربوں، خنجر کی کند ضربوں سے نواسہ پیغمبر کے سر کو قلم کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، یا رب الحسین بحق الحسین بظہور الحجت القائم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطاہرین وبحق قرآن الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔